الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان کہ جمعۃ المبارک ہے اور ہم نے فجر کی نماز مسجد قبلی میں ادا کی ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تو کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے ہیں، اور مسجد اقصیٰ پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے، 27 ایکڑ کے اوپر مسجد اقصیٰ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کسی ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کمپاؤنڈ کا نام ہے، اور اس کے اندر 5 مساجد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، اب اندر ہم جائیں گے تو میں ایک ایک مسجد کی طرف نشاندہی بھی کر دوں گا، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں۔ مسجد قبلی ہے، مسجد مروانی ہے، اولڈ مسجد القدیم ہے، مسجد البراق ہے، اور قبۃ الصخرہ جو گولڈن راک ہے وہ مسجد ہے۔ تو یہ 5 مسجدیں ہیں، یہ پورا کمپاؤنڈ ہے مسجد اقصیٰ کا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لائے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو اس وقت تو یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اور نہ اسلام تھا یہاں پر تو رومن جو تھے وہ کنٹرول کرتے تھے، کرسچن سٹی تھی یہ، بیزنٹائن، وہ ان کا رول تھا یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ معراج جو اسراء اور معراج جو مکہ سے نہیں ہوئی، حرم سے، مدینہ سے، وہ یہاں سے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ارض المحشر والمنشر ہے، یہ زمین، یہ جگہ جو ہے جمع ہونے کی اور اٹھائے جانے کی جگہ ہے۔ تو آسمانوں کا جو دروازہ ہے وہ یہاں اس پتھر کے اس بالکل سیدھ میں ہے، لہذا اس وجہ سے لائے گئے۔ اور باقی وہ ساری برکات جو بنی اسرائیل کی تھی، بنو اسحاق کی، وہ منتقل کرنی تھی بنی اسماعیل میں، وہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اندر جو راک ہے، یہ اس وقت کے اندر بھی اسلام سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے بھی وہ راک چٹان جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی یہودیوں کے نزدیک۔ ان کے ہاں تو یہ، کیونکہ جو داؤدی تابوت ہے نا، سکینہ داؤد تابوت جو ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تبرکات ہیں، اور بقول ان کے کہ جب ان کے پاس ہوگا تو اس سے ان کو دنیا کے اندر وہ رول کریں گے۔ تو وہ اس جو چٹان ہے جو اس کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا تھا، اور ان کے بلیف کے مطابق حضرت اسحاق کو جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں ان کی قربانی دینا چاہتے تھے۔ اور یہ جو جوئش ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اندر جو غار سا ہے، ان کے ہاں صرف اور صرف وہی داخل ہو سکتا تھا جو ہائیسٹ پریسٹ ہو،
اور وہ اس کے اندر داخل ہوتا تھا، باقی کسی اور کو اجازت نہیں تھی داخل ہونے کی، اور یہ قربان گاہ تھی۔ پر آپ کو شاید نظر آئے گا محراب قبۃ النبی لکھا ہوا ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہاں پر آپ نے امامت فرمائی، اور پھر آپ یہاں سے اندر قبۃ الصخرہ کے اندر تشریف لے گئے، اور یہاں سے پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے، اور اس کو اس لیے معراج کہا جاتا ہے کہ یہاں سے سفر آسمانوں کا شروع ہوا، آپ آسمانوں پہ چڑھے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اسراء کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اپنی سواری براق کو یہ اس جگہ نیچے جگہ ہے وہاں پر باندھا، اور انبیاء کرام کی سواریاں بھی وہاں بندھی ہوئی تھیں، تو آپ نے وہاں پر اس کو باندھا ہے، اور اس وجہ سے اس مسجد کا نام چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی ہے، اس کو مسجد البراق کہا جاتا ہے۔ کے طور پہ یہ لگایا کہ بھئی اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو باندھا تھا، اور اس دیوار کے پیچھے دیوار گریا ہے، ویلنگ وال ہے، جہاں جوئش عبادت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ ہے 5 مسجدوں کا، ان میں سے ایک مسجد ہے المسجد القدیم، الاقصیٰ القدیم، اور اس کو مسجد عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس اندر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور وہ کنواں ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر نماز پڑھ سکتا وہ پڑھے، جو نہیں پہنچ سکتا وہ تیل بھجوائے اور اس تیل سے یہاں چراغ جلائے جائیں، گویا کہ اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے نماز پڑھی۔ تو وہ تیل یہاں نیچے کنواں ہے اس میں جمع کیا جاتا تھا، تو وہ کنواں ہے، اور 2 ممبر ہیں، ستون ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، تو لہٰذا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیے تھے جنات سے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا 6 سنوات، ماشاءاللہ مریم نام ہے اس کا، اور 6 سال کی ہیں۔ کم جز انتی حفظ القرآن؟ 4 أجزاء۔ اور 4 جو ہے ماشاءاللہ اس بچی نے جو ہے قرآن کے جو ہے وہ پارے حفظ کر لیے ہیں، اور 6 سال کی ہے ماشاءاللہ۔ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم۔ اچھا، اس وقت میں ویلنگ وال پہ ہوں، دیوار گریا جس کو کہا جاتا ہے، اور گریا کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور جوئش ہبرو میں اس کو کوارٹر کہتے ہیں، کوارٹر کا مطلب ہوتا ہے دیوار۔ تو یہ سلطان سلیمان قانونی جو ترک اوٹومن کنگ تھے، انہوں نے یہ وال بنائی تھی، اور یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہوتی تھی۔ تو 1967 کی وار کے بعد اب یہ جوئش کے پاس ہے۔ اچھا، اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو جوئش کی عبادت کے بارے میں بتا دوں کہ جوئش دن میں 3 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صبح سورج نکلتے وقت، شام کو زوال کے وقت، دوپہر کو، اور پھر شام کو سورج غروب ہوتے وقت۔ یہ جو لوگ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جا کر تورا پڑھتے ہیں اور اپنی وشز لکھتے ہیں پرچے کے اندر، اور جا کے دیوار میں لگا دیتے ہیں۔ یہ دیوار کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ جو ہے اصل میں کیونکہ یہ قبۃ الصخرہ ان کا قبلہ ہے، تو لہذا یہ اس وقت کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ میاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ قبلہ واپس مل جائے، دوبارہ وہ طاقت واپس مل جائے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو باقی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں رائٹ سائڈ کے اوپر آ کر کرتی ہیں اور عبادت، یعنی وہ دعا کرتی ہیں، اور مرد لیفٹ سائڈ پہ، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی سرکمسیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی یہاں لایا جاتا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہ ہو، اس کی سرکمسیشن نہ ہو، تو وہ توراق کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جب عبادت کرتے ہیں تو بلیک چیز اوپر ایک سر پہ اور راڈ ہاتھ پہ باندھ کے، یہ جو اوپر جو ہوتی ہے اس کو فلیکٹریز کہتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو خدا جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے،
تو وہ اس لیے اس کو فوکس کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ایک تورا کا کوئی حصہ ہوتا ہے جو دعا کا، وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور ہاتھ پہ وہ باندھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی پورا جو ہے بلڈ سرکولیشن روک لیا جائے اور پورا دھیان جو ہے عبادت میں سارے توجہ دل کی طرف ہو اور خدا سامنے ہو، اور اس کے اندر تورا کا نسخہ ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس بندے کے ساتھ اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت صبح ہے، اور ہم اس وقت جبل مکبر پہ کھڑے۔ جبل مکبر وہ پہاڑ ہے، جبل کہتے ہیں عربی میں، پہاڑ کو مکبر کہتے ہیں تکبیر کہنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے بیت المقدس کے اندر یروشلم میں، تو یہ سب سے اونچی جگہ تھی جہاں سے شہر نظر آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ جی دیکھیں وہ شہر ہے بیت المقدس کا۔ تو حضرت عمر اور ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاویہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ ساتھ تھے، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر کا جو لشکر تھا انہوں نے پھر زور سے تکبیر کہی، تو اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اس پہاڑ کو جبل مکبر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے، اور پھر جب داخل ہو گئے تو اذان کا وقت ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا ہے بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ عمر میں تو اس وقت اذان دیتا تھا جب اللہ کے رسول زندہ تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا تھا، تو میں نہیں دے سکوں گا۔ تو کہا نہیں، تم نے ہی اذان دینی ہوگی۔ تو جب اندر جا کے اذان دی حضرت بلال نے، تو پورا آپ اندازہ کریں کیسا سما ہوگا، صحابہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ تو یہ وہ تاریخی موقع ہے کہ جب فلسطین مسلمانوں کے دوبارہ جو ہے وہ قبضے میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ اس وقت ہم جو ہے وہ الخلیل ہبرون میں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن ابراہیم خلیلا، تو اس شہر کے اندر ابھی موجود ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے پہ، ان کی قبر پہ۔ تو یہ بڑی بابرکت مبارک جگہ ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کر لی بیت المقدس کی، تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر کی بھی تعمیر ہو۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور ان کا کوئی نشانی کہا کہ اس جگہ کے اوپر آسمان اور زمین کے درمیان نور معلق ہوگا، آپ وہاں پر اس کی جو ہے تعمیر کیجیے گا۔ ابھی ہم چیک پوائنٹ سے داخل ہوئے ہیں اندر، اور یہ مسجد ابراہیم کا انٹرنس ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے مسجد ابراہیم کے اندر، اور پھر اندر سے جو ہے وہ آپ کو زیارت کرائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کی اہلیہ حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کی اہلیہ۔ تو انشاءاللہ ان کی ابھی آپ کو
اس وقت ہم حضرت یونس علیہ السلام کے مقام پہ ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ حل حول میں ہے، اور حل حول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے 1 سال اس مقام پر گزارا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو بنایا، اور اندر مقام ہے، اور ان کی قبر جو ہے وہ نینوا میں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، اور جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے تو یہاں آئے، 1 سال رہے، اور پھر وہ جو مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی کے پیٹ کے اندر جب انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی تھی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ مقام نبی موسیٰ علیہ السلام پر موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد نبی موسیٰ مسجد موجود ہے، اور یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا بدوی گاؤں کے لوگ جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں، تو پوچھا کیا جگہ ہے یہ؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے۔ کہا ان کو کس نے بتایا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے۔ تو لہذا سب سے بہترین طریقہ کسی تاریخ کو پرزرو کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ سینہ بسینہ بات چلی آ رہی ہو۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو جو ہے وہ تعمیر کیا۔ یہ اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر تھا۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہیں، مقام پہ ہیں۔ اچھا یہ ان کا مقام ہے، یہاں پر وہ رہا کرتی تھی۔ رابعہ بصری ماشاءاللہ بہت مشہور فیمس بزرگ خاتون ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت رابعہ بصری اور بڑی پائس خاتون تھیں، اور
بس انفارچونیٹلی ایک قافلے پہ حملہ ہوتا ہے اور ان کے والد کو قتل کر دیا جاتا ہے، والدین کو، اور یہ باندی بن جاتی ہیں اور شروع کے اندر یہ جو ہے مختلف کام کرتی تھیں. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی، توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، اور پھر جب یہ بزرگ ہوئی ہیں اور اتنی بڑی زاہدہ عابدہ خاتون بنی کہ آج ہسٹری میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہا کرتی تھیں اور یہ ان کا مقام ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی قبر یہاں پہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں ان کی قبر شام پہ ہے. تو ان سے کہا کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شیطان سے نفرت کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے نفرت کا، میں اپنے رب کی اللہ کی محبت میں اتنی زیادہ منہمک ہوں کہ جو ہے کہ مجھے کسی سے نفرت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو میں آپ حضرات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں اس وقت ماؤنٹ آلف کے اوپر ہوں. یہ جو ماؤنٹ آلف ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تو علماء کہتے ہیں زیتون سے مراد یہ پہاڑ ماؤنٹ آلف جس پہ آلف کہتے ہیں زیتون کو، زیتون کے درخت لگے ہوئے، تب تو مکان بنے ہوئے ہیں. یہ جو پہاڑ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تینوں مذاہب کے اندر، کرسچینٹی کے اندر بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی. مسلمانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے جو ہے آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھائے گئے. اور مسلمانوں کے لیے ایک چیز کیا ہے اس میں کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ نظر آ رہی ہے، قبۃ الصخرہ، مسجد قبلی نظر آ رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب آسمانوں پہ گئے تو اس وجہ سے جو ہے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پہ گئے تھے قبۃ الصخرہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے آسمانوں پہ گئے. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آسمانوں کا دروازہ جو ہے وہ قبۃ الصخرہ کے بالکل اوپر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں پہ یہاں سے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں سے گئے. اور عیسائیوں کے نزدیک کیا ہے؟ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، میرے اس طرف ایک چرچ ہے، وہاں پر آ کر ابھی چرچ بنا ہوا ہے لیکن وہ وہاں آئے، وہاں انہوں نے عبادت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا مارنے کے لیے، اور ان کو وہ عبادت کر رہے تھے. تو پھر ان کو وہاں سے نکل کے یہ نیچے ایک چرچ ہے یہاں پہنچے، یہاں پر آ کر ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا. پھر ان کو لے جا کر جو ایک اور نیچے ایک چرچ ہے وہاں پر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے پھر اولڈ سٹی کے اندر وہ 14 اسٹیشنز ہیں جہاں پر ان کے اوپر تشدد کرتے کرتے پھر الکنیسۃ القیامہ جو قدیم سٹی کے اندر ہے، قدیم شہر کے اندر ہے، وہاں پر ان کو کروسیفائڈ کیا گیا. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن تک جو ہے وہ قبر میں رہے، پھر اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے. لیکن ہمارے نزدیک برفع اللہ علیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ ماؤنٹ آلف کی تو یہ اہمیت ہے. اچھا یہ جو میرے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اچھا یہ یہودیوں کے نزدیک کیوں ہے؟ کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ یہاں پہ آئے گا، جیسے جس کو ہم دجال کہتے ہیں جن کو وہ، اور وہ سامنے جو گیٹ ہے اور وہ آپ
جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، اس گیپ کے اندر یہ کینڈل جلاتے ہیں، اور یہ یہاں پر قبروں کی بڑی قیمتی ہیں. ایک ایک قبر $1,00,000 کی ہے، $50,000 کی ہے. جیسے بہت دنیا کے امیر ترین یہودی جو ہیں وہ یہاں آ کے دفن ہونا چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ مسیح آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دنیا کو فتح کریں اور داخل ہوں. پھر اس سے نیچے جو قبرستان ہے وہ ہے کرسچنوں کا، کیونکہ جو ستہ چرچ ہے، ستہ مریم جو چرچ، سیدنا مریم علیہ السلام کا جو چرچ ہے وہ وہاں پر وہ گولڈن کلر کا ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پوپ یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبۃ الصخرہ جو ہے وہ گولڈ ہے، اس میں 200 کلو سونا چڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے 202 کلو سونا چڑھایا اس کے اوپر. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں قبۃ الصخرہ کی خوبصورتی. تو یہ جو ان کے نزدیک یہ ساری جو ہے وادی مقدس وادی ہے، ڈیٹ مریم چرچ سے لے کر براق مسجد تک. پھر اس سے آگے جو ہے وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کی تدفین ہوئی بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی ہے. صبح ہم وہاں گئے تھے، اور حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن صامت. تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس وقت ہم مقام لطف پہ ہیں، اور مقام لطف کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتل ابن مریم الدجال فی باب لطف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لطف پہ. اور یہ جو میرے پیچھے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ سینٹ جارج چرچ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہاں آئے تو یہاں پر پتہ لگا کہ اس سینٹ جارج چرچ کے اندر جو ہے سینٹ جارج کی قبر ہے، اور یہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام بھی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ جارج کا جو مقام کی جو قبر ہے وہ حضرت خضر کی ہے، لیکن وہ واللہ عالم. لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ پھر وہاں مسجد اس نے آدھا چرچ خریدا، آدھا چرچ لے کے اس نے مسجد بنا دی، اور یہ باب لد ہے. اس وقت یہاں پر جو مقام لد ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے، یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد حدیث میں آتا ہے، تو وہ یہ جگہ ہے. اور یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے آپ کو، اس درخت کے پاس جیسے دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ ایسے بھاگے گا جیسے کہ گھبرائے گا، جیسے کہ پانی جو ہے پانی میں نمک کو ڈالا جائے جیسے نمک پگھلتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے اس درخت کے نیچے، اور پھر یہ جو کنواں ہے اس کنویں میں جو ہے اس کو پھینکیں گے. تو یہ کنواں اکارڈنگ ٹو جوئش یہ ہے کہ جی یہ بڑا صاف ستھرا پانی تھا لانگ ٹائم اگو، اور جو ہے یہ دونوں علاقوں کے لوگ جو ہے پانی پیتے تھے. تو انہوں نے اس کی ہسٹری کو یہ لکھا ہوا ہے. ابھی یہ کنواں خشک ہے لیکن اس کنویں کے اندر اس کو جو ہے دجال کو پھینکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں جامع محمودیہ میں ہوں، یافا الکبیر، جامع یافا الکبیر المحمودیہ. یہ جافا جو ہے یہ تل ابیب کی پورٹ سٹی ہے، اور یہ تقریباً 125 سال پرانی مسجد ہے. اوٹومن امپائر کے زمانے کی ترکوں نے بنائی تھی، اور یہ جافا جو ہے اور بہت زمانے میں یہ پورٹ ہوتی تھی، اور یہاں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں. تو آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ سمندر کے ساتھ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترک جب جاتے تھے فشنگ کے لیے یا سفر کرتے تھے، تو جب جاتے تھے تو نماز پڑھ کے جاتے تھے، واپس آتے تھے
تو نماز پڑھتے تھے. اس لیے آپ کو ایک مسجد یہ نظر آئے گی, ایک ہے جامعۃ البحر, وہ بھی سمندر کے کنارے ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. تو بہت ہی خوبصورت سٹی ہے, شہر ہے, سمندر ہے, اور یہ جو سمندر ہے یہیں سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ کشتی پہ سوار ہوئے تھے جب ان کو قرآن دازی کر کے جب سمندر میں پھینکا گیا اور ان کو مچھلی نے جب کھایا تھا, نگلا تھا اور ان کو پھر وہ بعد میں اگل دیا تھا. تو یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. یہیں سے اوٹومن امپائر داخل ہوئے تھے اور رومنز, اور یہ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم سٹی ہے, اور سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے تل ابیب, اور اسرائیل کا کیپٹل ہے. تو یہ تھوڑا سا میرا تاریخی پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا.